سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرا جواب تھا، مجھے خطرہ ہے اگر آپ کی حکومت بن گئی تو میاں نواز شریف ماضی کی طرح اس بار بھی فوج سے لڑ پڑیں گے اور یوں آپ 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے۔ میرے میزبان نے ہنس کر کہا، جی نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا، میاں نواز شریف پہلی مرتبہ اپنی مدت پوری کریں گے، ہم اس بار فوج سے نہیں لڑیں گے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ میزبان کا جواب تھا، شریف فیملی 35 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے، ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ فوج کے ساتھ ہماری جنگ کے بعد عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارے عالمی دوست، ہم ہر بار اکیلے ہوتے ہیں، ہم سیاسی، معاشی اور کاروباری نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لہٰذا اب ہمارے پاس صرف 2 آپشن بچے ہیں، ہم سیاست چھوڑ دیں یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں۔ میاں صاحب نے اس بار دوسرا آپشن اپنا لیا ہے، ہم فوج سے نہیں ٹکرائیں گے۔ میں نے میزبان سے اتفاق کیا، مجھے ان کے تجزیے میں جان محسوس ہوئی۔ پیپلز پارٹی کو 40 سال کی تھکا دینے والی جدوجہد اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں امریکہ کی مدد سے پاکستان واپس آئے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کو مجبور کر کے بے نظیر بھٹو کے سامنے بٹھایا۔ محترمہ NRO کے تحفے کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان پہنچی، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ صرف 2 ماہ میں دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ محترمہ کے بعد آصف علی زرداری کے پاس بھی 2 آپشن تھے، یہ نہ کھپے کا نعرہ لگا کر عمران خان بن جاتے یا پھر کھپے کا علم اٹھا لیتے۔ زرداری صاحب نے دوسرا آپشن لیا، انہوں نے اقلیتی پارٹی ہونے کے باوجود وفاق میں بھی حکومت بنائی۔ یہ مسلسل 15 سال سندھ کے حکمران بھی رہے۔ اس دوران زرداری فیملی پر کیا کیا کیس نہیں بنے، لیکن زرداری فیملی اس کے باوجود ملک میں بھی رہی اور اقتدار میں بھی۔ یہ جلا وطنی سے بھی بچ گئی اور اسے در در کی ٹھوکریں بھی نہیں کھانی پڑی۔ اب عمران خان کے بعد پیپلز پارٹی کا خیال تھا PTI کا ملبہ ان کے حصے میں آ جائے گا، لیکن یہ ملبہ اور اقتدار دونوں میاں نواز شریف کو مل رہے ہیں، مگر آصف علی زرداری یہ زخم بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ اب بھی اتحاد کا دامن نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں اس کا انجام طویل جلا وطنی، پارٹی کے خاتمے اور سرمایہ کی بربادی کی شکل میں نکلے گا، لہٰذا یہ آج بھی افہام و تفہیم کا پرچم اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ 2024 کے الیکشنز میں سندھ میں حکومت نہیں بنا پاتے تو بھی یہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور وقت کا انتظار کرتے، یہ لڑنے اور حقیقی آزادی کی غلطی نہیں کرتے۔ یہ فراست انہیں 40 سال کی مسلسل خواری کے بعد ملی، یہ اسے چند سال کے اقتدار کے لیے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ میاں نواز شریف بھی 35 سال کے تجربات کے بعد یہ باریک نکتہ سمجھ پائے ہیں، لہٰذا یہ بھی اب اس بار یہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنانے کے لیے 5 سال پورے کریں گے، یہ اس بار پرانی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ عمران خان کو بھی اب یہ نکتہ سمجھ لینا چاہیے، ہم تیسری دنیا ہیں، تیسری دنیا میں صرف طاقت کی پرستش ہوتی ہے، یہاں انقلاب اور حقیقی آزادی صرف خوابوں میں ممکن ہے۔ یہ اس وقت تک خوابوں میں رہیں گے جب تک سیاسی لیڈرز اور عوام ایک نہیں ہوتے، اور ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ یہ 5-10 سال کی بات نہیں، مگر سیانے کہتے ہیں جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر اسے سامنے پڑی حقیقتیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ عمران خان اس وقت اس عمل سے گزر رہے ہیں، آپ ان کی عقل کا اندازہ توشہ خانوں اور سائفر کے مقدموں سے لگا لیں۔ یہ وہ کیس تھے جنہیں ان کے وکیل 6 ماہ تک کھینچ سکتے تھے، سائفر میں 25 اور توشہ خانہ کیس میں 16 گواہ تھے۔ یہ اگر ان گواہوں پر 5-5 گھنٹے جرا کرتے، یہ اگر سوال کر کے ان کی مت مار دیتے تو عدالت بے بس ہو جاتی، آخر میں عمران خان کو بے شک سزا ہو جاتی، لیکن وکلا یہ مقدمے پروفیشنلی لڑ کر ٹائم بھی گین کر لیتے، اپنی مہارت کا ثبوت بھی دے دیتے، عمران خان کے لیے عوام کی ہمدردی بھی سمیٹ لیتے، مگر بدقسمتی سے وکلا مقدموں کی فائلیں سٹیج پر عدالت سے ہی غائب ہو گئی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، یوں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہو گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں عدت میں نکاح کے کیس میں وکلا کو بحث نہیں کرنی چاہیے، اس میں چاہیے تھا عمران خان اور بشرا بی بی خاموش رہتے، ان کے وکلا عدالت میں پیش نہ ہوتے، دونوں 342 کے بیان میں الزامات مسترد کر دیتے، اس کیس کا فیصلہ ہونے دیتے، اس سے ان کی عزت بچ جاتی، 100 لوگوں کے سامنے ان کی عائلی زندگی کے راز بھی نہ کھلتے،
لیکن آپ عقل دیکھیے، جو کیس لڑنے چاہیے تھے ان کے وکلاء نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اور جس مقدمے میں زبان بند ہونی چاہیے اس میں وکلاء نے خواتین اور غیر مردوں کے سامنے 14 گھنٹے بحث کی۔ بشرا بی بی کے اپنے وکیل عثمان گل نے خاور فرید مانکا سے بیڈ رومز کی باتیں پوچھی۔ عمران خان کے لیے اس مقدمے میں ہزار نشانیاں چھپی ہیں۔ خان کو اب تک یہ سمجھ جانا چاہیے، یہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی طرح عقل کو ہاتھ مارنا ہوگا۔ انسان اوپر خدا اور نیچے ریاست سے بگاڑ کر امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ دنیا کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ میں نجومی نہیں ہوں، قیافہ شناس بھی نہیں ہوں، لیکن صحافت کے 30 سالوں کے تجربے کے بعد میں یہ سمجھ سکتا ہوں عمران خان کے پاس اب بھی ایک موقع موجود ہے۔ یہ ریاست کے سامنے سرنڈر کرے، سمجھوتا کرے، اپنی پارٹی اور خاندان بچائے، امن کا راستہ اختیار کرے، 2028 کے الیکشن میں جیت کر اقتدار میں آ جائے۔ یہ اس وقت کا انتظار کرے جب اس کی پارٹی اور عوام دونوں واقعی ہی ایک جان ہو، پاکستان ترکی اور خان طیب اردگان بن جائے۔ اس وقت سے پہلے حقیقی آزادی صرف عدالتوں میں ایڑیاں رگڑ سکتی ہے۔ اور ہاں، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، ملک کے اگلے 2 سال بہت اہم ہیں۔ اگر عمران خان نہ رکا اور میاں نواز شریف نے بھی اقتدار میں آ کر ووٹ کی عزت تلاش کرنا شروع کر دی تو پھر اس ملک میں 20 سال کے لیے چینی ماڈل آ جائے گا۔ چین ویٹو پاور کے ذریعے ہمیں عالمی پابندیوں سے بچائے گا اور ملک میں صرف ایک پارٹی ہوگی، وہ اصلی اور نسلی پارٹی ہوگی، باقی سب لیڈرز اور پارٹیاں غائب ہو چکی ہوں گی۔ لہٰذا یہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں یا پھر چینی ماڈل کا انتظار کریں، وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا۔ بہرحال اگر ہم تمام واقعات کو ایک سائیڈ پر بھی رکھ دیں تو بھی عدالت میں عدت کیس میں 2 دن جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس تھا۔ یہ معزز لوگ تھے، یہ خاندانی رئیس اور طاقتور بھی ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم اور بشرا بی بی خاتون اول رہی، لیکن ان کے وکلاء نے جرح کے نام پر ان کو عدالت میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ عدالت میں آپ کی نسل گندی ہے تک کے لفظ بولے گئے، شیطان، یار، گناہ گار اور منافق تک کے لفظ دہرائے گئے، اور پوری عدالت منہ نیچے کر کے اس سب کو سننے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن آپ عمران خان کا اعتماد دیکھیے، یہ اس دوران بھی ہنستے رہے، عدالت میں ٹہلتے رہے، خاور مانکا پر فکرے کستے رہے، رپورٹروں کو دیکھ کر ہاتھ سے ہیٹرک کا نشان بناتے رہے۔ مجال ہے اگر کسی کو ذرا سی بھی شرم ہو، عمران خان کے لیے اس مقدمے میں ہزاروں نشانیاں چھپی ہیں۔ خان کو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سیاست کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی۔